مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان۔ جی پیش خدمت ہے خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک۔ ناظرین اکرام، آج کی تقریری مقابلے میں ہمارا موضوع ہے یہ عزم عالی شان ہے یا عرض پاکستان ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ عزم عالی شان ہے یہ عرض پاکستان ہے۔ تو اس موضوع کے اوپر آج 3 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں۔ کنٹیسٹنٹ اے سید محمد عمر البیرونی اسکول کراچی سے، کنٹیسٹنٹ بی عطا اللہ جامعۃ الرشید سے، اور کنٹیسٹنٹ سی رائن زبیر علی گرامر سیکنڈری اسکول سے۔ آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اپنے شو پر، اور مجھے امید ہے کہ آپ تینوں جیتیں گے۔ مطلب میری نظر میں جیتے ہوئے ہیں، لیکن کسی ایک کو ہی جیتنا ہوگا اور وہ آگے سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ بتاتے چلوں کہ جو بھی فائنلسٹ ہوگا آپ میں سے سیمی فائنل سے اگلے مرحلے تک پہنچے گا، اس کے لیے کیش پرائز ہے سہیل شمس صاحب کی جانب سے، سٹار مارکیٹنگ کی جانب سے گفٹ ہیمپرز آج بھی جو آپ کے ساتھ جائیں گے، فوڈ بستی، جی ایف ایس بلڈر، سیلانی مسالہ جات، پیزا پوائنٹ اور عابد گارمنٹس کے گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ مرحبا لیبارٹریز، ہمانی گروپ آف کمپنیز، پاپولر گروپ، کیو این این، فلیورز اینڈ ریفلنٹ شوز والوں کی جانب سے تعاون ہمارے ساتھ ہے، اور ان سبھی کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ان تینوں شخصیات کی تعاون کا شکریہ، جن میں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب اشکار داور صاحب اور بھائی رضوان زیدی صاحب۔ آپ تینوں کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ان بچوں کا حوصلہ بڑھایا، ان کی اڑان کو مزید آپ نے دوام بخشا، اور ان کے اب حوصلے میں نے دیکھا ہے بڑی پوٹینشل کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں، اصلاح بھی ہو جاتی ہے، نیکسٹ لیول کے لیے ظاہر چیزیں کریکٹ ہو رہی ہیں، سیکھنے کو بھی مل رہا ہے۔ مقابلے کا آغاز کروں گا آپ تینوں کی اجازت سے۔ کنٹیسٹنٹ اے سید محمد عمر البیرونی اسکول کراچی، یہ عزم عالی شان ہے یہ عرض پاکستان ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ جی ٹائمر لگوائیں بیٹا، جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ذات اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، نسبتیں بنا دیتی ہے صدر علی وقار۔ یہ خاک عزم عالی شان نہ ہوتی اگر 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور نہ ہوتی۔ آج یہ عرض پاکستان صرف ایک زمین نہیں بلکہ ایک عقیدہ، ایک نظریہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عملی تصویر ہے۔ چنانچہ اس خاک کی حفاظت کے لیے جب بھی زمین کو لہو سے سیراب کیا گیا تو سروں کی فصلیں اگا دی گئیں، ایسے سر جن کے سر سے ابلنے والا لہو، ایسے سر جن کے عزم اس عرض پاکستان کو عالی شان بناتے ہیں، ایسے سر جن سے ابلنے والا خون سبز ہلالی پرچم کو بقا دیتا ہے۔ 1945 کے خون اشام سویروں سے لے کر 1965 کی کالی راتوں تک، سیاچن کے برفانی محاذوں سے لے کر کارگل کے میدان جنگ تک عزم اور یقین لیے اپنے سروں کو کٹانے والے سپوتوں نے یہی نعرہ لگایا کہ کہہ دو زمانے کو لہو دے کر بچایا تھا بچائیں گے۔ یہ وقت کا ہے فیصلہ، ہر فرد کی آواز ہے، اس پر لکھوں اس کو پڑھوں، اس پر کٹوں اس پر مروں۔ یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے، یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے۔ عزم عالی شان لیے اس عرض پاکستان کے عظیم سپوت کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہے۔ صدر علی وقار تعلیم کے میدان میں اترے تو عرفہ کریم رندھاوا بن کر پوری دنیا میں سب سے کم عمر ہونے کے باوجود مائکروسافٹ انجینئر کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اور یہ اعلان کیا کہ یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے۔ موسیقی کی دنیا میں قدم رکھے تو پوری دنیا میں اپنا لوہا منوانے والے نصرت فتح علی خان کی صورت اپنے آپ کو موسیقی کا استاد منوایا، اور یہ صدا لگائی کہ یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے۔ فلاحی میدان میں اترے تو ایدھی اور چھیپا کی صورت پوری دنیا میں سب سے بڑا فلاحی تنظیم ادارہ قائم کیا، اور یہ پیغام دیا کہ یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے۔ قانونی میدان میں اترے تو محمد الیاس کی صورت صرف 20 سال کی عمر ہونے کے باوجود
ٹائم اپ بیٹا، ٹائم اپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی آپ تقریر بھول رہے ہیں. آئیے اپنی جگہ پر. سید محمد عمر البیرونی اسکول کراچی سے مواد 2.5 منٹ کے اندر سمیٹنا تھا اور وہ یہ نہیں سمیٹ سکے. بہرحال ان کے پاس مزید مواد تھا. ٹائم اپ ہو چکا تھا. کنٹیسٹنٹ بھی عطا اللہ جامد و رشید سے. آئیے، یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے. اس موضوع پہ انہوں نے تقریر کرنی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تخلیق کی کاوشیں رتبہ طے کرتی ہیں صدر علی وقار. مفلسی، ناداری، مجبوری اور لاچاری جیسے مخالف اسباب ہوتے ہوئے بھی جب عزم جیت جائے تو اسے عالیشان کہنا ضروری ہوتا ہے. یہی قصہ مسلمانان ہند کا تھا، جنہوں نے ہر مخالف چلنے والی ہوا کے سامنے آزادی کا بادبان لہرائے رکھا اور طویل جد و جہد کے بعد جب صفحہ ہستی پر ارض مقدس کا نقشہ ابھرا تو اقوام عالم کو بھاور کروا دیا کہ یہ ہمارا عزم عالی شان تھا اور نتیجتاً یہ ارض پاکستان ہے. صدر علی وقار، تخلیق ہی عزم عالی شان کا مظہر ہو تو نتائج بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. عرض سے جتنی محبت ہوگی شان اتنی ہی عالی ہوگی. یہی محبت لیے عسکری میدان میں آغاز سے لے کر آج تلک، نشان حیدر سے لے کر تمغہ جرأت تلک، ہر شہید نے یہ بتلا دیا کہ یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے. یہی محبت لیے تحقیق کے میدان میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے لے کر عارفہ کریم تلک، ادب کے میدان میں اشفاق و اشتیاق احمد سے لے کر مستنصر تارڑ تلک، طب کے میدان میں حکیم محمد سعید کی کوششوں کے آغاز سے لے کر تمام لوگوں کا اسے اپنا قبلہ تسلیم کرنے تلک، سماجیات میں عیدی اور چپا سے لے کر سیلانی تلک، تعلیم کے میدان میں سب سے زیادہ حفاظ تیار کرنے والی دھرتی بننے تلک، ہر خیر کے کام کا آغاز اسی عزم سے ہوا. وطن کی محبت لیے دیوانے آگے چلے، اپنی دھرتی کو ایشیا کے ماتھے کا جھومر بنایا اور بتلا دیا کہ یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے، یہ عرض پاکستان ہے. جی، اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کر لیا اور تقریر کا انداز آپ کا بھی بہت خوبصورت تھا اور آپ نے بھی اچھی کوشش کی. آخری کنٹیسٹنٹ ہے رائن زبیر علی گرامر سیکنڈری اسکول سے. آئیے بیٹا، آپ کا بھی موضوع یہی ہے، یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے. دیکھتے ہیں ہماری گڑیا کیسی تیاری سے آئی ہیں. جی بیٹا، مائک ٹھیک کر لیں. چلو 1 منٹ میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ؟ ٹائمر لگوائیں، 50 سیکنڈ کٹوا کے لگوا دوں. تقریر بڑی ہے کیا؟ چلے پورا ٹائم دے دیتے ہیں. چلیں جی، 3 2 1 سٹارٹ. عرض پاکستان یعنی پاکستان سے مراد میرے ایمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والا عزم عالی شان اور عرض پاکستان ہے صدر علی وقار. وہ عرض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر مسلمانوں نے اپنے ماتھے جلتے انگاروں پہ ٹیک دیے تھے. وہ عرض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر مسلمانوں نے اپنے لہو سے مقتل گاہوں کو رنگین کیا تھا. وہ عرض پاکستان کہ جس کی آزادی کی خاطر مسلمانوں نے اپنے خواب چکنا چور کر دیے تھے. وہ عرض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر چلتی ریل گاڑیوں سے 100 گز کی تلوار آر پار ہوتے دیکھی. وہ عرض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر ملک بھر میں بلیک آؤٹ ہوتے دیکھا. وہ عرض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر مسلمانوں نے اپنے جگر چیر دیے تھے. وہ عرض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر مسلمانوں کی لاشیں بچھتی دیکھیں. وہ عرض پاکستان کہ جس کی آزادی کے خاطر ننھی کلیوں کو کچلتے دیکھا. صدر علی وقار ایسی نوعیت میں پاکستان کے کونے کونے سے جنا جنا اور بس جنا کی صدائیں اٹھتے دیکھیں. آج اس روح زمیں پہ جینا کے لہو کی مہک اٹھتی ہے صدر علی وقار. 70 کروڑ قربانیاں دینے کے بعد اس روح زمیں پر
پھل اگا، اناج اگا، سورج نکلا، چاند نکلا، سونا نکلا اور اگا اس روح زمین پر سکون۔ آج میں اس بات کو کہنے پر حق بجانب ہوں کہ یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے، یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے صدر علی وقار۔ ہم نگہبان ہیں اس وطن کے، اس وطن کی مٹی میں جذب ہے ابن آدم اور بنت حوا کے لہو کے قطرے، اس وطن کی مٹی میں دفن ہے ابن آدم اور بنت حوا کی لاشیں۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ان تمام قربانیوں کو جو اس وطن کو پانے کے لیے ہوئی صدر علی وقار۔ اے وطن تیری قسم، تیرے اجالوں کی قسم، تیری تاریخ کے تابندہ حوالوں کی قسم، تیری شاعر کے درخوشندہ خیالوں کی قسم، مجھے اروائے شہیدہ کے سوالوں کی قسم، تیرے لیے جو ہو سکا کر جاؤں گا، تیری ناموز پہ آیا تو مر جاؤں گا، تیری ناموز پہ آیا تو مر جاؤں گا۔ شکریہ۔ واہ، خدا کی خاص رحمت ہے، بزرگوں کی عنایت ہے، کئی نسلوں کی قربانی، کئی نسلوں کی محنت ہے، ندا قائد کی ہے، اقبال کا پیغام پاکستان۔ آج بات ہو رہی ہے، یہ عزم عالی شان ہے، یہ عرض پاکستان ہے۔ 3 کنٹسٹنٹ اے سید محمد عمر البیرونی اسکول کراچی سے، کنٹسٹنٹ بی عطا اللہ جامعۃ الرشید سے، اور کنٹسٹنٹ سی رائن زبیر علی گرامر سیکنڈری اسکول سے۔ جی جناب ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، آج مقابلہ توقع کے کچھ منافی رہا یا اس کے موافق رہا؟ فرمائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تقریریں سمجھتے نہیں ہیں، صرف رٹ کے آتے ہیں، یہ ہے مسئلہ آپ سب کا۔ پہلی بنیادی بات ہے، میں تنقید اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اپنی تعمیر کر سکیں، دل برداشتہ نہیں کر رہا ہوں، پہلی بات۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے، کوئی بھی سامنے بیٹھا ہو کسی باشد، کسی خوف کے بغیر بولیے، کیونکہ اگر آپ خوفزدہ ہوئے تو آپ بول نہیں سکیں گے، اور اگر بولنا نہیں ہے تو پھر مت جائیے وہاں تک۔ جو ہمارے بچے ہیں مجموعی طور پر، اب اس میں ایک اس طرح استعمال کی بادبان لہرانا، تو پرچم تو لہرایا جاتا ہے، بادبان کو کیسے برتا جاتا ہے اردو میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معنی پھر اشفاق نام ہے، آپ اشفاق کہہ رہے ہیں، اس کے اندر تلفظ تو خاص طور پہ مدرسے کے لڑکے کو تلفظ کی طرف بہت زیادہ اس لیے توجہ دینی ہے کہ زبر اور زیر یا ضمہ فتح کثرت سے آپ کفر کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور اسلام کی طرف بھی آ جاتے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کرنی ہے، خاص طور پہ آپ سے بات کہہ رہا ہوں میں۔ کلمہ طیبہ بیٹا آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن کلمہ طیبہ نامکمل کیوں؟ ہمارے اکثر و بیشتر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ توہین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ پورا پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اس کے بغیر نہیں۔ اس کے بعد مقتل گاہوں میں اور مقتل گاہوں میں تو فرق ہے نا، مقتل کس کو بولتے ہیں، مقتل کس کو کہتے ہیں۔ پھر آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بول رہی تھیں، آزادی کو ذرا واضح بول دیجئے، آزادی آزادی، آپ آزادی 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 آزادی، آپ کتنا ہی بہتر چلے جائیے لفظوں میں، لیکن ارتعاش کے اندر لفظوں کو صحیح بولیے۔ پھر اس کے بعد دفن کرنا اور دفن کرنے میں فرق ہے، اور مواد میں کمزوری تھی باہر طور آپ سب کے، لیکن اس کے باوجود بھی حوصلے آپ تینوں کے ایک جیسے ہیں۔ تو میں کیو ٹی وی کو سلام کہتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم ان بچوں کو یہاں تک پہنچایا، اور کل یہ دیندار طبقہ انشاءاللہ جب نکلے گا تو ان کے ہاتھوں میں ہمارے لیے دعائیں ہوں گی۔ بالکل ٹھیک۔ جی آشکار داور صاحب کیا فرمائیں گے؟ بھائی ماشاءاللہ سلمان صاحب آج کا موضوع اس حوالے سے بڑا اچھا تھا جی۔ اس پہ جب بندہ کوئی بچہ بولے یا بوڑھا بولے تو اندر کا ایک حب الوطنی جاگ اٹھتی ہے، وقتی طور پر جاگتی ہے، مستقل جاگتی ہے، یہ آپ کی محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں جب بچے تقریر کر رہے تھے میں اس طرف چلا گیا کہ یہ بیٹا پاکستان ایسے ہی نہیں بنا، یہ ایک بہت بڑے عزم کے ساتھ بنا ہے۔ وہ عزم تھا اسلامی ریاست کا قیام، یعنی اسلامی دنیا کی سربراہی، اور یہ میری آپ کی سب کی جدوجہد اور دعائیں نے، میرے سے مطلب ہمارے آباء و اجداد کی جدوجہد تھی۔ اور آپ کے لیے بتا رہا ہوں، پوری دنیا میں لوگ مجھے سن بھی رہے ہوں گے کہ پروفیسر ہیلن کیسلر صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق اس چیز کو ڈسکلوز کیا کہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ جب لندن میں تشریف فرما تھے تحریک آزادی سے پہلے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے زیارت نصیب فرمائی تھی قائد اعظم محمد جناح کو۔ یہ میں آپ نیٹ پہ چلے آپ کو سب ملے گا، اور حکم ہوا تھا کہ اے جناح تم ہندوستان واپس جاؤ اور اس تحریک کی قیادت کرو۔ واہ، اس واقعے کو بتا دو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، میں فوراً کہنے کو نہیں۔ بالکل بالکل بے شک۔ میں اور ظاہر ہے ریاست پاکستان کے ان باشندوں میں کہ جنہوں نے اس ریاست کی بھرپور خدمت کی ہے، آشکار داور صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے
میں جب بھی کبھی اس بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کراچی یونیورسٹی میں ایک زمانے تک ڈین رہے فیکلٹی سائنسز کے، اور آپ نے جامعہ کراچی کو اپنا وقت دیا. سلمان بھائی ایک جملہ آپ سے کرتا چلوں کہ میڈیا پر خاص طور پہ کیو ٹی وی میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے. جی اللہ گواہ ہے، میں اللہ کو حاضر نظر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ دین کا یہ ادارہ ہے، صرف اس لیے آتا ہوں اور کوئی مقصد نہیں ہے. ماشاءاللہ بے شک. ورنہ پولیٹیکل سائنس کا پروفیسر ہوں، سیاسی پروگرام کروں گا تو جھوٹ بول لینا، یہاں تو سچ ہی سچ ہے. میڈیا آقا کی غلامی کا ادارہ ہے، اس لیے آتا ہوں یہاں. میڈیا سائنس اور پاکستان کی خدمت ہے، اور پولیٹیکل سائنسز ماشاءاللہ آپ کے شعبے ہیں اور آپ نے ان کی بڑی خدمت کی ہے. اور جس طرح آپ نے ریاست پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے آشکار دار صاحب نے بات کی، اس ریاست کے ان باشندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اس ریاست کے اہم ترین اور حساس ترین اداروں میں اپنی زندگی دی اور خدمت اپنی پیش کی. اور باوجود اس بات کے ہمارے لیے تعارف میٹر نہیں کرتا کہ کس کا تعلق کس ادارے سے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کو پہچانو اس وسیلے سے، ہم ہیں حسان کے قبیلے سے، ہم سرکار دو عالم کے مدح خواں تھے، اور ہم سرکار دو عالم کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. جناب رضوان زیدی صاحب، رائے اور نتیجہ. بالکل ایک اچھا پروگرام، اور موضوع کے اعتبار سے اجمل سراج بھائی کا ایک بہت ان کی ایک نظم، اس کا آخری حصہ کہ پاکستان کا ایک مقصد تھا، مقصد پاکستان نہیں تھا. بالکل صحیح. تو ایک مقصد کے تحت جس دھرتی کو حاصل کیا تھا تو اس چیز کو سمجھیں. اور بیٹا عزم ہوتا ہے، اور عذرۂ تفنن اگر زیادہ ہو تو عزم ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا عزم ہے. بالکل صحیح. اور عرض مقدس اور ناموس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. مجموعی طور پر اچھا رہا پروگرام. عمر بیٹا اگر آپ اپنی تقریر ادھوری نہ چھوڑتے تو یقیناً نتیجہ کچھ مختلف ہوتا، تو اس کا آپ کو نقصان اٹھانا پڑا. لیکن جو ہمارے لڑکے جو آج کل آ رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے، سب کا ابتدائیہ ایک ہی جیسا ہے. تو اگر یوٹیوب سے رجوع کر رہے ہیں تو خدا را اس کو ترک کر دیں اور اپنے استاد سے بولیں کہ منوٹنس آ رہی ہے، آپ اپنی تقریر دیکھ لیں، اسٹارٹ سب کا ایک جیسا ہے. تو اس سے ذرا سا اجتناب برتیں، آپ کی اپنی ایک الگ سے شناخت ہونی چاہیے. اور بیٹا تم بھی اچھا بولی، لیکن بہرحال جو متفقہ فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ عطا اللہ جو ہے وہ اگلے مرحلے میں عطا اللہ سلیکٹ ہو گئے ہیں نیکسٹ لیول کے لیے. مبارک ہو. باوجود اس بات کے کہ آپ سے غلطیاں ہوئی، لیکن آپ کا مواد اور آپ کا انداز خطابت جو تھا وہ آپ کو اگلے مرحلے میں لے جانے میں کامیاب ہوا. آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہدیہ سلام جب جمعے کے روز پڑھا کرتے تھے، یا نبی سلام علیکہ، آج کے موضوع سے یہ منسوب متصل ہے بات، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. تو وہ اس انداز سے یہ 4 مصرے پڑھتے تھے. پڑھتے ہوئے میں وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں. خوش رہیں ایمان والے، شان والے، آن والے، وہ جو ہیں قرآن والے، سارے پاکستان والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے مومنوں کے دل. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARY QTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.